والمظهر الأعظم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك. عزت مآب علماء کرام، مدرسہ حاضہ کے اساتذہ اور معزز طلباء، مجلس میں محفل میں موجود تمام سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ دوستوں سے ملاقات اور آپ دوستوں کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضری کا موقع میسر آیا۔ رب ذوالجلال رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری مخلصانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس زمین پر مختلف جگہوں اور مختلف مقامات پر رب ذوالجلال کے نوری کلام کو پڑھنے پڑھانے کی سعادت جاری و ساری ہے۔ یاد رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقام اور وہ گھر جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، یوں سمجھو کہ وہ گھر اور وہ جگہ اس ستارے کی مانند ہے جو آسمان پر جگمگا رہا ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ نفسا نفسی کا زمانہ ہے، افراتفری کا زمانہ ہے۔ ہر شخص اس خیال میں ہے اور اس محنت میں ہے کہ میری دنیا کیسے بنے، میری دنیا کیسے سنورے، دنیاوی اعتبار سے میں مضبوط ہو جاؤں، دنیاوی اعتبار سے میں خوشحال ہو جاؤں، دنیاوی اعتبار سے میں دوسرے سارے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہم میں سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے غیبی خبر دے دی تھی، پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن وصال فرمایا، اور ہفتہ کے دن آپ شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے گئے۔ قبروں پر جانا جانے کائنات کا اپنا مبارک طریقہ ہے، اور دن مقرر کر کے جانا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک سنت ہے۔ بدھ کے روز آپ اکثر احد کے شہداء کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو مزار پر جانا بھی حضور کی سنت ہے، اور دن مقررہ اختیار فرما کر جانا بھی حضور کا طریقہ ہے۔ آج ہفتے کا دن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے،
مزار والا جس مقام کا ہوگا، جس لیول کا ہوگا اور جس مرتبے کا ہوگا، اسی اعتبار سے یا جاننے والے سے اسے فائدہ ہوگا یا جاننے والا صاحب مزار سے فائدہ لے گا۔ اگر صاحب مزار کامل ہوا، صاحب مزار اللہ کا مقبول اور مقبول بندہ ٹھہرا، تو جو اس کے دروازے پہ آئے گا اور جو اس کے مزار پہ آئے گا، صاحب مزار اللہ رب العزت کے رحمت کے کوٹے سے جاننے والے کو ضرور نوازے گا۔ اور اگر جاننے والا کامل ہوا، جاننے والا اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ ہوا، اور صاحب مزار ہمارے جیسا نکما اور مسکین ٹھہرا، تو جو جاننے والا ہے اس کی برکت سے مزار والے کو رب ذوالجلال اپنی رحمتوں سے اور اپنے کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر پیر سیال کی نگاہ عنایت سے تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا موضوع فضیلت قرآن ہے، علم و تعلم ہے۔ میں اسی کے دائرے میں رہ کے چند باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزار پہ تشریف لے گئے، آپ نے دعائے خیر فرمائی، اس کے بعد آپ نے مختصر خطبہ دیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ یہ آخری گفتگو بطور خطیب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ اس احد کے مقام پر ہفتے کے دن حضور نے فرمائی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ فرمایا کہ حوض کوثر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضور فرش زمین پہ کھڑے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ کہا نا، سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیان۔ حوض کوثر میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا کہ مجھے آج یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرے جاننے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ دنیا کو مشرک کہتی رہے، دنیا کو شرک کے حوالے سے کوستی رہے، وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں تو رسول اللہ کی گارنٹی کافی ہے۔ حضور نے جو ضمانت عطا کی ہے ہمیں وہ کافی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے جاننے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات جو کی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جملے میں اپنی شان کا بیان کیا، دوسرے جملے میں امت کی عمومی فضیلت کا بیان کیا، اور تیسرے جملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الارمنگ فرمائی، ایک خطرے کا احساس دلایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹرانسفارمر بجلی والا، اس کے پاس جایا جائے تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے اتنے وولٹ اور خطرہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ وہ خطرہ ہے۔ یہ حضور نے الارمنگ دی، ایک خطرہ بتایا، فرمایا ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت میرے جاننے کے بعد ایک دوسرے سے مقابلہ کرے گی، اور وہ مقابلہ کس بات کا؟ مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے آگے بڑھنے میں۔ میرے بھائی نے گاڑی لی، اس نے آلٹو لی، میں کرولا لوں گا، کرولا لی میں ہونڈا لوں گا، ہونڈا لی میں اب 4 ویل لوں گا، 4 ویل لی اب میں 10 کروڑ والی فلاں گاڑی خریدوں گا۔ اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا اور میرا ناک اونچا جب تک میں یہ نہ کروں۔ بھائی نے مکان بنایا، اب جب تک میں اس سے بڑا مکان اور قیمتی مکان نہ بناؤں میرے نفس کو سکون نہیں ہے۔ یہ وہ مقابلہ بازی ہے جس کا حضور نے پہلے بتا دیا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میری امت میرے جاننے کے بعد
ایک دوسرے سے مقابلہ کرے گی. اور مقابلہ کس میں؟ کہ بھائی نے 2 ایکڑ خریدے، میں اب جب تک 4 ایکڑ نہ خرید لوں میرے نفس کو چین نہیں آئے گا. بچے کی شادی کی اور اس نے 5 لاکھ لگائے، اب جب تک میں 15 لاکھ نہیں لگاؤں میرا ناک اونچا نہیں ہوتا. پتہ نہیں اس ناک کو کیا ہو گیا. آپ اپنے زندگی کی ساری پریشانیوں کو پڑھ لیں، ہزاروں خاندانوں کے مسائل، دکھوں اور دردوں کو پڑھ لیں. اکثر پریشانیوں، یعنی میں یہ کہنا حق سمجھتا ہوں کہ 95% مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں کے پیچھے ہمارا ناک ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے تبدیلی کریں. اگر آپ سکھی ہونا چاہتے ہیں، دکھ درد سے ہٹنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک باوقار اور حقیقی خوشحال اور حقیقی باعزت انسان دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ناک کو پرے کریں. جو حقیقت ہے اس کو اپنائیں. حقیقت اپنانے سے روح کو چین ملتا ہے. حقیقت اپنانے سے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے. حقیقت اپنانے سے اندر حقیقی تسکین میسر آتی ہے. حقیقت اپنانے سے معاشرے میں اللہ پکا ٹھکا وقار اور شان عطا کرتا ہے. تو فرمایا مجھے یہ خطرہ ہے اپنی امت سے کہ وہ میرے بعد مقابلہ بازی کرے گی. کس بات میں مقابلہ بازی کرے گی؟ کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، کوٹھیوں کے اعتبار سے، مارکیٹوں کے اعتبار سے، پلازوں کے اعتبار سے، مربوں کے اعتبار سے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. یہ مقابلہ اور یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ یہی تو ہم بھگت رہے ہیں، اسی آزمائش کا ہم شکار ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس مقابلے کے زمانے میں، اس افراتفری کے زمانے میں اور اس نفسا نفسی کے زمانے میں ابھی کچھ گلشن آباد ہیں، ابھی کچھ باغ کھلے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کا ہوکا دیں، اللہ کے قرآن کا فیض تقسیم کریں. اور چونکہ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے خود یہ بات دو ٹوک کہہ دی ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن ہمارا ذکر ہے اور اسے ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے خود اٹھا رکھی. کوئی چیز کھو جانے کا، کوئی چیز ضائع ہو جانے کا مختلف رنگ اور طریقہ ہوتا ہے. میرے پاس یہ قلم ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں سو گیا، کسی نے نکال لیا، کسی نے میرے سامنے آ کر مجھے پریشرائز کیا، اسلحہ نکالا. میں تو خیر اسلحے کولو بھی نہیں، میں تو چاڑ کولو بھی ڈر رہا، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ اسلحہ اس نے نکالا، میں نے قلم اس کو پکڑا دیا. میں کسی حوالے سے بے خبر ہو گیا، قلم جیب سے نکلا، راستے میں گر گیا، کھو گیا. یہ میری کمزوریاں تو ہیں، اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے. للہ الواحد القہار، اللہ سب پر غالب ہے. سارے اختیار، سارے تصرف، ساری قوتیں ان کا حقیقی مالک اللہ ہے. اس کو ڈرا بھی کوئی نہیں سکتا، اس کو پریشرائز بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے چھین بھی کوئی نہیں سکتا. غفلت، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے لیے محال ہے. جب وہ غافل نہیں ہے تو ہر چیز محفوظ ہے. تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کلام ہمارا ہے، یہ الگ بات ہے. تورات بھی اسی کا کلام، زبور بھی اسی کا کلام، انجیل بھی اسی کا کلام، باقی صحیفے جو آسمان سے اترے وہ بھی اسی کا کلام. لیکن اللہ نے جس طرح پوری کائنات کے اندر رحمت عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سارے انبیاء اور سارے رسول سے ہر اعتبار سے بلند و بالا رکھا۔ اللہ نے اسی حکمت کی وجہ سے وہ کلام جو مصطفیٰ کریم کے مبارک سینے پہ نازل آیا اس کی عظمت کو بھی الگ رکھا اور اس کی حفاظت کے اعلان بھی خود فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب وہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ساری دنیا موڈ بنا کے بیٹھ جائے، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے، ہم قرآن نہیں سیکھیں گے، ہم قرآن نہیں سکھائیں گے، خدا نخواستہ ساری دنیا پول کر لے، اتفاق کر لے اور ہڑتال کی کال کر دے، ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے، اللہ فرماتا ہے حفاظت کی ذمہ داری پھر بھی ہماری ذمہ داری، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اس نے حفاظت کے لیے ہزارہ لاکھوں لکھوں کہا طریقے اختیار کیے۔ ایک وقت ترکی پہ گزرا، ترکی ملک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ترکی ملک ہے اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، بھائی ہے ہمارا۔ ایک ترکی پہ وقت گزرا، مصطفیٰ کمال پاشا ترکی کا حکمران بنا، اور وہ داہیہ مزاج تھا، کمیونسٹ مزاج تھا، لبرل مزاج تھا۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا تھا، رسالت کو نہیں مانتا تھا، نبوت کو نہیں مانتا تھا، دین کو نہیں مانتا تھا، دین کی حقائق کو نہیں مانتا تھا، دین کے شاعر کو نہیں مانتا تھا، دین کی عظمتوں کو نہیں مانتا تھا۔ نام مصطفیٰ اور پھر کمال، مصطفیٰ بھی اور کمال بھی۔ یہ سوچئے، ذرا سوچئے، اس حوالے سے غور و فکر کیجئے۔ نام مصطفیٰ کمال اور دین کا بہت بڑا باغی اور دین کا بہت بڑا دشمن، جہاں جہاں اس کا ہاتھ پہنچا اس نے حکمت سے، تدبیر سے، قانون سے، پھر قوت سے اسلام کا جھنڈا گرانے کی کوشش کی۔ لاکھوں علماء کو شہید کرایا، علماء کو جہاز میں بٹھا کر، بحری جہاز میں بٹھا کر، حج کا حوالہ دے کر، جب عین سمندر کے درمیان جہاز پہنچا اوپر سے بم بلاسٹ کر دیا۔ کیا کیا بتایا جائے۔ مصطفیٰ کمال پاشا، اس کے دور میں مدارس بند ہو گئے، اس کے دور میں مساجد بند ہو گئی، اس کے دور میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا، اس کے دور میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ رک گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ شریف سے صحابی چلتے ہیں اور جناب ابو ایوب انصاری کو سلامی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرے آنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ میں نے حضور کی یہ حدیث سنی ہے اور مجھے پتا چلا ہے اس کائنات میں نیلگوں آسمان کے نیچے ایک اور بندہ بھی ہے جس نے یہ حدیث سن رکھی ہے، وہ آپ ہیں، میں تصدیق کے لیے آیا ہوں۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا جو ترکی نے دیکھا، اور آج یہ ہے قرآن کی تعلیم بند ہے، حدیث کی تعلیم بند ہے، فقہ کی تعلیم بند ہے، دین کی اشاعت بند ہے، دین کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ کون بزرگ جو پچھلے 2 سال پہلے فوت ہوئے؟ رجب طیب اردگان کی آفندی بزرگ ہیں، 2 سال پہلے فوت ہوئے۔ اللہ نے ان سے کام لیا، ان جیسے اور بزرگوں سے کام لیا۔ انہوں نے جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگائے، انہوں نے پہاڑوں کی کھوں میں اور غاروں میں جا کے ڈیرے لگائے، اور یہ ننھے بچے جو اس زمانے میں قرآن کی محبت کا سرور اپنی روحوں میں محسوس کرتے تھے اور قرآن کی عظمت کے نور سے جو اپنے سینے اور روشن کرنے کا جذبہ پالے ہوئے تھے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پہ مر مٹنے کے لیے، اپنا آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان بچوں کو چنا اور ان کو پہاڑوں کی غاروں میں اور جنگلوں کے اندر بٹھا کر چھوٹے چھوٹے یہ جھاڑیوں کے
جو حجرے بنا کر ان میں بٹھا کر کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھلایا، کسی کو حضور کی حدیثوں کی تعلیم دی، کسی کو عربی گرامر کے معاملات بتلائے، کسی کو حضور کی فقہ کی تعلیم دی، اور اسی نسل میں سے رجب طیب اردگان آج پوری کائنات میں حقیقتاً اسلام کی عظمت پوری شان و شوکت کے ساتھ اگر کسی ملک میں دیکھنا چاہیں تو وہ ترکی نظر آتا ہے۔ یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، زمینی ساری طاقتیں مل کے یہ کوشش کر رہی تھی قرآن مٹ جائے، زمینی ساری طاقتیں کوشش کر رہی تھی حدیث ختم ہو جائے، زمینی ساری طاقتیں کوشش کر رہی تھی دین کا ملیا میٹ ہو جائے، اور اللہ اپنی تقدیر سے اور اپنی کمال حکمت عملی سے اپنے قرآن کو اور رسول کے فرمان کو محفوظ رکھنے کا انتظام فرما رہا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے زمانے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور اس زمین پر جو مسلمانوں نے اور اللہ کے کچھ بندوں نے دین حق کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں ان کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس نے کہا حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس نے حفاظت کے لیے طریقہ کار اختیار کیا کیا؟ بہت سارے طریقے ہوں گے، لیکن جو 1400 سال سے ایک مجموعی قوت کے طور پہ طریقہ ہمارے سامنے ابھرا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رسول کریم کی امت میں سے کچھ سینوں کو چنتا ہے۔ سوچیں نا، ان کو لائٹ نہ لیا کریں، ان کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ جس طرح ملک کی حفاظت کے لیے آرمی کی اہمیت ہے، ملک کی حفاظت کے لیے فوج کی اہمیت ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، اس نے خود نہیں آنا، اس نے فرشتوں کو نہیں بھیجنا، عموماً اس نے جنات کو نہیں بھیجنا، اس حفاظت قرآن کے لیے اس نے رسول رحمت کی امت کے انسانوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا وہ بچے اور وہ جوان جو اپنے سینوں میں قرآن کی دولت محفوظ کرتے ہیں، یہ رب کی آرمی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کر لینا، انہوں نے ہی تو کرنا ہے۔ حضرت ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ایک بچہ دین اسلام قبول کرتا ہے۔ جب دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو حضور سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میری اب سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جو قرآن آپ کے مبارک سینے پہ اترتا ہے وہ میرے سینے میں بھی آ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ قرآن، اس کا نظام جو اللہ نے بنایا وہ یہی تو ہے نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آج کل اس پہ بھی لوگ محنت کر رہے ہیں اور وہ بڑی قابل تحسین محنت ہے اور قابل تعریف محنت ہے۔ حدیث کے حوالے سے تو ایک پورا نظام موجود ہے۔ علی شاہ صاحب نے حدیث پڑھی جامعہ معظمیہ معظم آباد شریف سے، معظم آباد والوں نے حدیث پڑھی سیال شریف سے، سیال شریف والوں نے حدیث پڑھی فیصل آباد علامہ سردار احمد صاحب سے، علامہ سردار احمد صاحب نے حدیث پڑھی امام محبت امام احمد رضا خان صاحب سے، امام احمد رضا خان صاحب نے فلاں سے حدیث پڑھی، فلاں سے حدیث پڑھی، صحابی تک پہنچا، صحابی سے حضور تک پہنچا۔ یہ ہے نا نظام۔ اب قرآن کے بارے میں بھی لوگ محنت کر رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، اس کام وچ بھی جنہاں اسی 2 نمبرات دیاں انہاں پہل کر لئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ناراض نہیں ہونا، انہوں نے پہل کر لی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ایک شجرہ بنا لیا ہے اور وہ اپنی مجالس میں اپنی محافل میں سناتے ہیں۔ مثلا یہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا میں حافظ ہوں، انہوں نے کہا میں نے بیربل سے حفظ نہیں ٹیڑھی بیتر اللہ یہ نہیں
کوٹ کمبو یا بیربل شریف، ہاں انہوں نے بیربل شریف سے حفظ کیا، ان کے استاد نے آگے کہیں سے کیا، ان کے استاد نے آگے سے کیا، آج تک 3-4 استادوں کے نام لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے، لیکن اس بات پر اب باقاعدہ محنت ہو رہی ہے اور کتابیں چھپنے لگی ہیں کہ کس صحابی تک حفظ قرآن کا سلسلہ جاتا ہے۔ اور پھر سنیں، بڑی توجہ درکار ہے، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، ویسے قرآن کی ویلیو اور عظمت بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث کا سلسلہ میرے مصطفیٰ کریم پہ جا کے منتہی ہو جاتا ہے، اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، اور قرآن کا سلسلہ حضور سے آگے جبریل سے آگے اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ سمجھ آؤں گی پہ یا نہیں؟ اس حوالے نال قرآن دی عظمت سمجھو اور قرآن دی شان سمجھو۔ اب وہ نیشا پور میں کیا نام ہے مشہد میں جو امام موسیٰ کاظم نیشا پور تشریف لے گئے، یہ نیشا پور ایران کا شہر ہے، مشہد میں ان کا مزار اقدس ہے۔ 12 اماموں میں سے ایک بزرگ ترین امام حضرت امام علی رضا، یہ 12 اماموں میں سے امام علی رضا یہ نیشا پور تشریف لے گئے۔ حضور توجہ، نیشا پور تشریف لے گئے، وہاں کے محدثین بھی استقبال کے لیے حاضر ہوئے، عوام بھی آئے، حفاظ بھی آئے، فقہا بھی آئے، مشائخ بھی آئے، محدثین بھی آئے۔ شیخ اسلم توسی بہت بڑے محدث ہیں، حدیث میں ان کا نام ہے، اور حضرت ابو زرع الرازی بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے امام علی رضا کی زیارت کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علی رضا اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پہ ننگی پیٹھ پہ نہیں، کجاوا تھا، کجاوے کے اندر وہ حجرہ ٹائپ، اس کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ اونٹنی آ کے رکی، شیخ اسلم محدث توسی آگے بڑھے، حضرت ابو زرع راضی آگے بڑھے اور حضرت کا نیاز حاصل کیا، قدم بوسی حاصل کی، انہوں نے مہربانی کی، کرم کیا۔ توجہ فرمائی، دونوں محدثین نے عرض کی، حضور ہماری آرزو یہ ہے، زیارت تو آپ کرائیں گے لوگوں کو، آپ دعا بھی کریں گے، لیکن ہماری التجا یہ ہے آپ ایک اور کرم بھی کر دیں، ایک اور مہربانی بھی کر دیں۔ حضرت امام علی رضا نے کہا وہ کیا؟ شیخ اسلم توسی کہنے لگے وہ ہماری التجا یہ ہے، نانا کی کوئی حدیث بھی سنا دے۔ شکر ہے اس ویلے دے بزرگ کچھ پڑے ہوئے ہوندے آدھی کو سمجھ ہوندی پئی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں کہ یعنی جو آپ اپنے نانا کی حدیث سنائیں گے اس کا تو پھر لیول ہی کوئی اور ہوگا نا، اس کا تو مقام ہی کوئی اور ہوگا نا، اور اس کی برکت اور فیض بھی کوئی اور ہی ہوگا نا۔ حضرت امام علی رضا نے کہا ہاں میں حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ امام علی رضا نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، میرے دادا نے اپنے دادا سے سنا۔ حضرت امام جعفر صادق تک بات پہنچی، امام جعفر صادق سے امام باقر تک بات پہنچی، امام باقر نے حضرت امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے حضرت امام حسین پاک سے سنا، امام حسین پاک نے مولا علی سے سنا۔ توجہ، مولا علی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حق تو یہ تھا بات رک جاتی اور حدیث کا اینڈ ہو جاتا، لیکن امام علی رضا کہنے لگے کہ رحمت عالم نے، میرے نانا جان نے حضرت جبرائیل امین سے سنا، اور جبرائیل امین نے اللہ کریم سے سنا۔ یہ وہ حدیث ہے، توجہ درکار ہے حضرات عزیز وقار۔ آپ جمعے پہ بھی آتے رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی آنا جانا رہتا ہے، ذمہ داری سے یاد کر کے وہ حدیث پوری مجھ سے لکھوا لیں، کیونکہ میں آگے اس کا ایک فائدہ دینے لگا ہوں۔ ہم لالچی ہیں نا، منی ہے یار، ہر گل میں لالچی ہاں یا کوئی نہ، نمازاں پڑھنیاں بخشی وساں، نمازاں پڑھنیاں دوزخ وچ نہ وساں، لالچ نہیں تے اور کے
نہ جو بھی دے لو وہ ایک مزاج ہے ہمارا۔ حضرات ذی وقار توجہ درکار ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آقا کریم نے جبرائیل امین سے سنا، جبرائیل امین نے اللہ کریم سے سنا، لوگ متوجہ ہیں۔ آگے فرمایا، توجہ درکار ہے، امام علی رضا نے کہا اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ نے فرمایا جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام علی رضا نے کہا یہ لا الہ الا اللہ مومن کے لیے قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل المعجوب چاہیے او دے وچ قرآن دا چیپٹر ہی کھولنا۔ یہ حقیقی بات کر رہا ہوں۔ ایک بار وہ اٹھائی، اس میں صرف قرآن سننے کے آداب، بس اس حد تک داتا گنج بخش نے فرمایا، اور کوئی تیاری نہیں کر سکا۔ یہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نعمت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ توجہ درکار ہے، میں عرض کر رہا تھا شوق کی بات ہوتی ہے۔ رحمت عالم کے صحابہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، حضور رات کو گھر میں ہوتے ہیں، نماز نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، ان رکعتوں میں کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کون کون سی سورت پڑھتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد کوئی خاص ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ٹو ہے۔ آج بھی مریدن ٹو آؤندیاں، کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں جناب قاری صاحب کی بات؟ آج بھی صرف مریدن نہیں، ہر شئی نہیں ٹو ہے، ہر بندے دی ٹو ہے۔ بچ جاؤ ایاکم والظن فإن الظن اسم۔ میرے آقا نے فرمایا توجہ کرو، ایاکم کا معنی توجہ کرو، غور کرو، سستی نہ کرنا میری بات سننے میں۔ بدگمانی سے بچو، بدگمانی گناہ ہے۔ اسی پال دے ہاں بدگمانیاں یا نہیں؟ ناراض نہیں ہونا، کھول کے بولو۔ میرا مطالبہ بے نعرہ نہیں مارنا، میرا مطالبہ بے میں نے ویل نہیں دینی۔ اے جنہیں گلنا سکھنے والیاں نو تو سکھاؤنیاں نا، کھول کے بولو۔ اسی بدگمانیاں بندیاں دے بارے پالتے ہاں کہ نہیں؟ آئے گل اینج ہویا ہو سی جاگ دے پر فرمایا بدگمانی سے بچ، بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اللہ نے فرمایا جاسوسی نہ نہیں کرنی، کہ کرنی ہے نہیں کرنی، یہ قرآن کا فیضان ہے، جاسوسی نہیں کرنی۔ لیکن صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے آج اپنی ازواج میں سے کس گھر تشریف لے گئے، یہ نہیں دیکھتے کتنا وقت رہے، تھوڑا رہے یا زیادہ رہے، وہاں کیا چیز کھائی کیا چیز نہیں کھائی، توجہ درکار ہے۔ نہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، سونا رکعتیں کتنی پڑھتا ہے، ان رکعتوں میں قرآن کتنا پڑھتا ہے، رکعتیں پڑھنے کے بعد کون سا وظیفہ اور کون نماز۔ مہربانی میں پہلے پہچانے نہیں سوچتا میں رہا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ حضور وظیفہ کون سا پڑھتے ہیں، ذکر کون سا کرتے ہیں۔ کچھ دن سوچنے کے بعد انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ایک بچہ ہے، کون ہے؟ لیکن عقل کا کچا، سمجھ آ گئی؟ عقل کا کچا من کا سچا ہے بچہ، عقل کا کچا نہیں ہے، من کا سچا ہے۔ اس کا دماغ بہت تیز ہے، وہ بات پک کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے یہ کام لیا جائے۔ اور وہ کام کیسے دے گا؟ حضور کی جو بیویاں ہیں ان میں سے ایک بی بی اس بچے کی سکی خالہ ہے۔ سیٹنگ میں تھے کتنے خوبصورت ذہن ہے کہ ہر گھر میں تو وہ بچہ جا نہیں سکتا، جس گھر میں حضور ہوں گے اور وہ حضور کی گھر والی اس بچے کی ماسی ہوگی، خالہ ہوگی۔ محرم ہوا یا نہیں؟ محرم ہونے کی وجہ سے وہ جائے گا، من کا سچا ہے، عقل تیز ہے، بات سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اس بچے کو بلایا اور کہا ساڈی آئے بتی ٹھنڈ، سمجھ آئی؟ بچہ بھی اور کیا چاہے، بچہ بھی اور کیا چاہے۔ وہ اس دن جس دن حضور نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کرنا تھا، بچہ بھی جا کے چلا گیا، بتایا کچھ نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں،
میرا مشن کیا ہے. گیا کھانا وغیرہ کھایا سو گیا. اب حضور کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, حضور کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور جب رات کو اٹھے تو وضو فرمایا, وضو فرما کر مصلی پہ کھڑے ہونے لگے, بچے کو جگایا. جیڑا کرن آیا کرنا, جو ڈیوٹی کرنے آیا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ بچہ تھا سویا رہا, وہ جاگ گئے, وضو کر کے حضور کے برابر آ کے کھڑے, حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے. حضور نے ہاتھ آگے کر کے برابر کھڑا کیا. ایک بار آگے آ گئے, زید نہیں کی, پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے. حضور نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا, اے عباس کے بیٹے تو نماز کے اندر میرے برابر کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کہا ما کان لابن عباس ان یقیم بین یدی رسول اللہ, اے جان جان اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہونا عباس کے بیٹے کو جھکنا نہیں. ہے بھی سکا پترے, اوئے ہوئے سمجھ آتی پہ. ہاں لیکن انہوں نے سب رشتوں کے آگے عظمت مصطفیٰ کو رکھا, شان مصطفیٰ کو رکھا, مقام مصطفیٰ کو رکھا, محبت مصطفیٰ کو رکھا. گل ہوندی پئی چنتا دی تے گل ہوندی پئی شوق دی, یہ نا وہ ان کا شوق یہ تھا. میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں, راستے میں کھڑا ہو جاتا اور جو مدینہ شریف سے آ رہے ہوتے ان سے پوچھتا قرآن کی کون سی آیت آئی ہے, قرآن کی کون سی سورت نئی نازل ہوئی ہے. وہ صحابہ اس بچے کو وہ آیت سناتے, آیتیں سناتے, سورت ہوتی تو وہ سناتے. بچے کے کمپیوٹر میں وہ سب کچھ فٹ ہو جاتا. یوں چلتے چلتے چند مہینوں میں ادھر قرآن کا اترنا ختم ہوا, ادھر بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ دوستوں کو کہ اللہ نے حفاظت کا پہلا انتظام یہ کیا کہ رسول کریم کے دیوانوں اور رسول کریم کے غلاموں کے بچوں کے سینوں کا انتخاب کیا. ہر گل تے بہت ہی قیمتی تے سونیاں گلاں پیش ہو سکتی ہیں کہ بچے کی دین میں اہمیت جانتے پہ, لیکن میں نے ادھر زیادہ ادھر نہیں جانا, بات پھر ادھر ہو جائے گی. توجہ درکار ہے حضرات. حضور کے امت کے جو بچے ہیں اللہ نے ان کے سینوں کو چنا اور ان کے سینوں میں اپنے کلام کو اور اپنے قرآن کو محفوظ کیا. یہ قرآن سیکنڈ لاسٹ بات, آخری سے پہلی بات فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ یخرج منہ. اللہ فرماتا ہے قرآن سے برکت لے. بزرگ کھانا کھاندے پہن میں اڈیگدا پیاں کس ٹائم تھوڑا جہا کھا کے چھٹ دین میں تبرک لاواں. 200 پیندے پہن انہاں تا آدھا گلاس ہی پینا جگ باقی میں ہی چاچا جی شیر محمد صاحب وہ میں ہی پل سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سیال شریف کے نور نگر ماحول میں ایک بزرگ تھے صاحبزادہ بدر الدین, ان کا اسم گرامی تھا. ان کے پاس بھی ایک ایسا ہی میرے جیسا وہ کھانے پینے کا شوقین وہ بیٹھا تھا اور وہ کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی پی رہے تھے. وہ میں انتظار کر رہا تھا یہ ادھے گلاسی پیسن باقی جگ میرے پاس اوسی. وہ بھی سمجھ گئے اسی زمین مل کے ہیں نا اور اسی جہان میں رہنے والے ہیں نا, وہ سمجھ گئے. ان کو خود پیاس لگی تھی, گرمی کی شدت تھی اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جگ حوالے کر دیتے. سمجھ گئے, انہوں نے سادہ پانی اور منگوایا, اس میں سے گھونٹ بھرا. تبرک کچھ سمجھ آتا ہے؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے تبرک. اللہ فرماتا ہے تبرک بالقرآن. برکت کس سے لے؟ قرآن سے. برکت قرآن سے لے. اس طرف اب میں نہیں جاننا چاہتا. آپ نے جمعہ کے موضوعات پر, جمعہ کے مواقع پر اور دیگر پروگراموں میں قرآن کی فضیلت, قرآن کی عظمت, قرآن کی شان, قرآن کا فیض, قرآن کی رحمت, قرآن سے ملنے والے انعامات کی تفصیلی بات سن رکھی ہے. میں اس کو ساری گفتگو کو صرف ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے تبرک بالقرآن, قرآن سے برکت لے. صرف الماری میں نہ رکھ, صرف قسم اٹھانے کے لیے یوز نہ کر,
صرف بچی کو رخصت کرنے کے لیے قرآن کا سایہ دے کر قرآن کے حقوق ادا کرنے کا مدعی نہ بن. قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف، قرآن کی زیارت. تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت لے. اچھا حضور فرما چھڑ دے قرآن کو لو برکت لے، مننا نہ رہے واسطے یہ جملہ بہوا یا نہیں، لیکن حضور نے آگے بات کی فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ. قرآن سے برکت لے. آگے حضور نے علت بیان کی، ریزن بیان کی، سبب بیان کیا. فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ. برکت اس لیے قرآن سے لینی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. پھر حضور نے آگے ذہن سازی فرمائی، امت کو اور زیادہ شوق دلاتے ہوئے حضور نے اگلا جملہ بولا. بات یہاں بھی مک جاتی، سمجھ آتی تھی، لیکن حضور نے قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور تیری طلب کو بڑھانے کے لیے اور تیرے شوق میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے اور تیرے نہا خانوں میں اللہ کے قرآن کی جو محبت ہے اس میں وجدانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا یخرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے جسے سے باہر آیا. اللہ جسے سے پاک ہے، اللہ جسے سے پاک ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یخرج منہ، یعنی قرآن کو لائٹ نہ لینا، قرآن کو چھوٹا نہ سمجھنا. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی توجہ ہے، اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کو لائٹ نہ لینا، چھوٹا نہ سمجھنا، یہ اللہ کی. یہاں رک کر ایک بات عرض کرنی ہے. اس حدیث نے بتایا کہ اللہ کی سارے للانے والے گل سمجھ دے پے ہو نا، سارے ہاں اللہ کی یہ سارے سمجھ دے پے ہو چاہے گا سمجھونی ہے تاں یہ حق ادا ہوندہ. اللہ کی ایک دوسری حدیث آدھے پیر تھوڑا بول دینا، آج میں بول لیا وہاں پھر فاتح نام نہیں مسئلہ. اچھا وہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی صفت ہے. اب دوسری حدیث میرے آقا نے فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. صحیح حدیث. حضور نے فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا. حدیث ہے یا نہیں؟ سنی ہے، پڑھنے والوں نے پڑھی ہے. اب تیسری حدیث ساتھ شامل کرتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ تو آکھیا ماپیاں بھی شفاعت کرنی نیک ہوئے، استاداں بھی شفاعت کرنی اس لائق ہوئے. علم نور ہے، علم نور ہے، اور جس وجود میں لفظ نہیں وہ نور اتر جائے وہ اس لائق ہے کہ اپنے شاگرد کی شفاعت کرے. والدین اس قابل ہیں تو وہ شفاعت کریں گے، استاد اس لائق ہے تو وہ شفاعت کرے گا، شہید ہے تو وہ شفاعت کرے گا، غازی ہے تو وہ شفاعت کرے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ روزہ ہے وہ شفاعت کرے گا، قرآن ہے وہ شفاعت کرے گا. یا رسول اللہ پوری لسٹ آ گئی. آپ نے کہا میں بھی شفاعت کروں گا، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، رسول بھی شفاعت کریں گے. یا رسول اللہ پوری لسٹ آ گئی، اب یہ بھی بتا دیں پہلے کون کرے گا. ہوں تساں خیال رکھنا اس لسٹ وچ قرآن دا نام آیا یا کوئی نہیں آیا؟ آیا. تو قرآن دے بارے حضور کے دسیا وہ کی ہے؟ اللہ دی صفت ہے. توجہ بہت توجہ لال ایک گل ونڈ کے اٹھیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کریں گے ان میں قرآن بھی ہوگا. اور حضور نے کہا قرآن اللہ کی صفت ہے. پھر حضور سے پوچھا گیا پہلے شفاعت کون کرے گا؟ فرمایا انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور سب سے پہلے شفاعت اللہ میری قبول کرے گا. صفت دوجے نمبر تے حضور دی ذات پہلے. تبرک بالقرآن
فَإِنَّهُ کھلے آئے گی گال کسی وقت جو کہتے اور یہ نن سمجھ نہ آئی تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ کلام اللہ یخرج منہ فرمایا قرآن سے برکت لے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام ایسے نہیں کہ لوح محفوظ سے جبرائیل تکتے رہے اور آگے پہنچاتے رہے کانوں سے اللہ کی جو بھی زبان ہے اور جو بھی اس کی حیثیت ہے جو بھی اس کی شان ہے نا ید اللہ اللہ کا ہاتھ یعنی جو بھی اس کی شان ہے تو جو بھی اللہ کی زبان کی شان ہے اس زبان سے جبرائیل نے اپنے کانوں سے سنا پھر مصطفیٰ تک اس کو فارورڈ یہ تجھے سکول پکی بھی کچی بھی نہیں پڑھی ہو بھی جاننا فارورڈ انجے نا ہے تو میسیج آیا تھی وہ کدے کیتا اگا کچھ فارورڈ تو جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں اللہ کا وہ سنا ہوا کلام اجی میں اس پاس سے کوئی نہ ویندہ پیا جی کوئی نہ ویندہ پیا اشارہ کردہ پیا ظفر صاحب واسطے توجہ میں ویندہ ہوتے کوئی نہ پیا اشارہ کردہ پیا قرآن جبرائیل نے سنا حضور تک پہنچایا حضور نے پہلے کانوں سے سنا کہ نہیں سنا پھر زبان سے دہرایا کہ نہیں دہرایا جلدی جلدی دہراتے تھے جبرائیل لگ گیا تھے کوئی لفظ رہ نہ جائے اللہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به جانے جان اپنی زبان کو جلدی نہ چلایا کرے اس قرآن کے لفظ اور قرآن کے معنی تیرے سینے میں بٹھانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے جبرائیل کو بھیجنے میں تو کوئی حکمت ہے نا ان حکمتوں میں سے 14ویں-15ویں صدی میں ایک حکمت یہ بھی ظاہر ہوئی آن لائن پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اکرون نے جرا فیض دیتا آن لائن پڑھائی دا جاگ دے پائے ہو نا حقیقت یہی ہے کہ استاد اشارے ہیں حضرات عزیز وقار تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن آیا جبرائیل نے سنا حضور کو سنایا حضور نے کانوں سے سنا زبان سے اس کو دہرایا تاکہ یاد ہو جائے زبان سے دہرایا یاداشت کا فولڈر دماغ ہے کوئی شے یاد رکھنی ہوگی تو کتنے رکھنی ہوگی دماغ میں وہ فولڈر دماغ ہے لیکن جب قرآن کا معاملہ آیا اللہ نے فرمایا نزلہ علی قلبک سونا قرآن تو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا سنتے سونے ہو کننا نال پیو دورہندے زبان نال پیو تے محفوظ دماغ وچ کرنا تے اللہ دا پیا دل تے بس کافی ہے اشارہ اس پہ سوچنا غور کرنا فضول باتیں نہ سوچا کریں بے مقصد باتوں میں اپنے ذہن کو الجھایا نہ کریں یہ جو حقیقتیں ہیں ان کو ان سچے بندوں سے سیکھنے کی کوشش کریں نزلہ علی قلبک صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں اللہ نے نزلہ علی قلبک سونا قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا اس کا مطلب بہت سارے مطلب ان میں سے جو میرے اور آپ کے لیے نفع والا مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے فائدے والا مطلب ہے فرمایا کوئی بھی کلام ہو وہ قرآن ہو وہ مصطفیٰ کا فرمان ہو وہ کسی صوفی کا ارشاد ہو کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بات ہو کسی آل رسول کا فرمان ہو اس وقت تک تجھے نفع نہیں دے گا جب تک تیرے دل میں نہیں اترے گا دماغ تے کرنا تک تو بہت سارے نہیں رکھی ہو یا بڑا مال نہیں رکھی ہو ان کی بات میں اثر نہیں ان کی نظر میں کرنٹ نہیں ان کی صحبت میں تاثیر نہیں ان کے لفظوں میں نور نہیں نور تو ایتھو پھٹنا نا آئے مقام نہیں نور دا زبان نور نہیں نور دا مقام آئے پھر فرمایا نزلہ جلا کہتا جی شیر صاحب نزلہ علی قلبک اللہ نے آپ کے دل پہ نازل یہ چیز بس میں آپ سمیٹ رہا ہوں تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام یہ کیا توجہ کہ مصطفیٰ کریم کے بچوں کے سینوں کا چناؤ کیا اب قرآن آ گیا اس وقت بھی بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوا بڑوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہوا قیامت تک ہوتا رہے گا ایک اور کریڈٹ ایک اور ہستی لے گئی ایک اور کریڈٹ ایک اور ہستی لے گئی توجہ ہے یا نہیں عرض کروں اس ہستی کا نام عمر فاروق ہے
اس ہستی کا نام عمر فاروق ہے، مراد رسول ہے۔ عمر فاروق ہے، مراد رسول ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا نظام چلتا تو نبوت کی پگ عمر کے سر پہ سجائی جاتی، اور نہ چلنا تو نہ سجڑی۔ وہ عمر، اللہ نے ان پر یہ بات کھولی۔ انہیں گل سمجھ آ گئی جہاں میاداں میں اور 11 لطیفے اللہ نے امت میں سب تو پہلے غوث اعظم دے سینے تے کھولے، ان سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، کچھ چیزیں کچھ بندوں پر کھول، پھر آگے وہ فیض جاری ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے صدیق اکبر پہ نہیں کھولی، عثمان غنی پہ نہیں کھولی، مولا علی پہ نہیں کھولی، جناب ابو ہریرہ پہ نہیں کھولی، عبداللہ بن مسعود پہ نہیں کھولی، حذیفہ بن یمان پہ نہیں کھولی، یہ جو چند میں نے سلیمان فارسی پہ نہیں کھولی، یہ جو میں نے چند مخصوص صحابہ کے نام لیے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے کہ ان کا قرآن سے اور کلام مصطفیٰ سے گہرا رشتہ تھا۔ لیکن اللہ نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے دل پہ کھولی۔ عمر فاروق کے ذہن مبارک میں یہ بات آیا، اللہ نے دل میں یہ خیال ڈالا، ذہن میں یہ تجویز آئی کہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں اس وقت تک حفظ نہیں رہے گا جب تک سالانہ نہیں سنائیں گے، جب تک سالانہ نہیں سنائیں گے۔ اور سالانہ سنانے کے لیے سن کسی وکھرے پلیٹ فارم دی لوڑ، سن کسی وکھرے چینل دی لوڑ، جاگتے پہو اللہ نے رمضان اور مصطفیٰ کریم نے تراویح کی نہیں، جاگتے پہو حضور نے خود تراویح کی بنیاد رکھی، اور اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی، غلط نہیں پڑھ چھڑے، شہر رمضان نون تک نزیر ہوئی نہیں، غیر منصرف کی ہے انزل الیہ فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے قرآن کو رمضان میں اتارا گیا۔ خود دلیل ہے، جس وقت تک میرے والدان میں رمضان میں سنیندا آس میں بولتا کوئی نہ، ان تھوڑا جا تیڑو تاڑو ہو گیا، قرآن چھڑ دیتا، بولنا لگ گیا۔ یہ خود دلیل ہے نا، توجہ ہے یا نہیں حضرات؟ توجہ درکار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سے کسی بندے دے دل دی بھی تھوڑی جی کوئی دل آزاری ہوئی ہوگی، یا کسی نے کوئی گل محسوس ہوئی ہوگی، میں اپنے رب دا واسطہ دے کے معافی کہ تیز چلنا چاہیے، تو مٹھا ٹردا پیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف نے کہا دل فرش پہ تیری نظر، جب یہ دیکھ لیا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں لیکن سلو سپیڈ میں، آہستہ رفتار میں، آپ ہی بتا سکتے ہیں رفتار میں کمزوری کیوں تھی، تیز رفتاری کیوں نہیں تھی، رفتار میں کمزوری کیوں تھی؟ حضور نے فرمایا جب اللہ کے راستے میں کچھ پیش کرنے کا اور خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، پہلے 3-4 منٹ تو جمع تفریق کر دو۔ اتنا نازک مسئلہ دینے نہیں ہے، دینا دوجہ نالوں ود کے بھی دینا، پر جیڑا وہ پہلے 3-4 منٹ او چیک آ رہے آتے، سمجھ آ رہی، او تھی اماؤنٹ پھسی ہوئی، او آ رہی تھے قاری صاحب نے بکتا آلے سمجھ ہے یا نہیں؟ نہ یہ بات نہیں، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی عوف صحابی، مہاجر صحابی، 10 مبشرہ صحابی، اگر وہ کیمرے میں آ سکتے ہیں، سمجھ آؤں پہ یہ نہ، بالکل رمضان قریب آ گیا، رمضان قریب آ گیا ہے۔ جہاں جہاں دوست اپنی محبتیں اور اپنی خدمتیں پیش کرتے ہیں کھلے دل سے کریں، جتنا کھلے دل سے کریں گے اللہ اسی طرح اپنی شان کے مطابق برکتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ ضروری جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ وہ جڑی روٹین دی تقریر این جوڑیا لفظ این جوڑیا وہ ہن میرا نہیں رہا، قدرتی ایسا سبب بن گیا، لیکن جو باتیں کی میں نے کوشش کی
کہ قبلہ ظفر اقبال جلالی صاحب کی پوری ڈیوٹی کر لی جائے. یہ کھجور والی مسجد، کہوٹوں والی مسجد یہاں کا ادارہ، ان کا بلال مسجد کا ادارہ، کھجور والی مسجد کا ادارہ، اور شیخوں والی مسجد میں بھی سنا ہے کوئی نظام ہے جی، بڑا نظام ہے. اتنے ادارے ہیں. اور یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس تحصیل کوٹ مومن اور بلوال دونوں تحصیلوں میں سب سے زیادہ حافظ لیانی میں پائے جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں تھوڑے واسطے عزت والی گل، بڑی شان والی بات ہے، بڑے مقام والی بات ہے، اور بڑے عزت والی بات ہے. اس کو اور کیش کریں. اللہ نے جو انعام دے رکھا ہے، اب پچھلی نسلیں تو اپنی ذمہ داری نبھا گئی نا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خیر کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. اب میں بیٹھ رہا ہوں، دستار بندی بچوں کی ہوگی، اس کے بعد ساتھ ہی بات